حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی جب ان تک یہ حدیث پہنچی ولما وصل هذا الحدیث الى الامام الاعظم ابی حنیفہ، امام اعظم فرماتے ہیں حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، اپنے امام کی پسند دیکھو، فرمایا تحصیل العلم فی طول اللیالی نمبر 1، بترک الترفع والتعالی نمبر 2، وقلب من حب الدنیا خالی۔ فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، نمبر 1 تحصیل العلم فی طول اللیالی، نمبر 2 بترک الترفع والتعالی، نمبر 3 وقلب من حب الدنیا خالی۔ مجھے پہلی چیز پسند ہے کہ رات لمبی ہو اور ہمارے علم کے مذاکرے چلتے رہیں، چھوٹی راتیں لمبی لمبی راتیں ہوں اور میں علم حاصل کروں، یہ مجھے بہت پسند ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ امام صاحب عشاء کے وقت سے فجر کی نماز پوری رات نفل پڑھتے تھے، اور پسند کیا ہے؟ تحصیل علم فی طول اللیالی۔ تو جب 40 سال تک رات کو نفل پڑھتے رہے ہیں تو لمبی راتوں میں پھر علم کیسے حاصل کرتے؟ اس کا ایک جواب تو یہ سمجھیں، ایک زمانہ ہوتا ہے علم حاصل کرنے کا، ایک ہوتا ہے علم پڑھانے کا۔ یہ امام صاحب کو جو دور تھا پڑھنے کا نہیں تھا، یہ دور پڑھانے کا تھا۔ یہ رات پورے کے نفل یہ طلبہ کے نہیں تھے، یہ اساتذہ کے تھے۔ ہمارے استاذ مولانا سلیم شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ناہمیر کے دور میں ایک بات فرماتے تھے، بڑی پیاری بات ہے۔ استاد جی میں فرماتے کہ اساتذہ طلبہ کو بتاتے ہیں اس درسگاہ سے حسین احمد مدنی پیدا ہوا، اس درسگاہ سے مولانا اشرف علی تھانوی پیدا ہوئے، بیٹا اس درسگاہ سے مولانا شبیر احمد عثمانی پیدا ہوئے، اس درسگاہ سے مفتی کفایت اللہ دہلوی پیدا ہوئے، اس درسگاہ سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ دہلوی پیدا ہوئے، تو تم بھی بنو اور اس طرح بنو۔ استاد جی فرماتے تھے اس درسگاہ سے مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا مدنی، حضرت الیاس دہلوی اب بھی پیدا ہو سکتے ہیں جب مسند پر شیخ الہند ہو، جب مسند پر شیخ الہند ہو تو پھر پیدا ہوتے ہیں۔ فرماتے طلبہ کو نہ بتاؤ، مسند کو شیخ الہند بنا دو، مدنی آج بھی پیدا ہوں۔ تو بعض کام اساتذہ کے ہیں، وہ طلبہ کے نہیں ہیں، اساتذہ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ میں خیر یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک جواب ذہن میں آ گیا، یہ جو ہم نوافل سنتے ہیں کس دور کے ہیں؟ پڑھانے کے۔ اور دوسرا جواب اس سے زیادہ مزیدار ہے، اس کے لیے ذوق کی ضرورت ہے۔ یہ دوسرا جواب سمجھیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاذ تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے۔ امام احمد بن حنبل مصر گئے اپنے استاذ امام شافعی سے ملنے کے لیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شہر سے باہر نکل کر اپنے شاگرد کا استقبال کیا۔ کیا شاگرد ہوں گے؟ شاگرد کا استقبال کہ میرا شاگرد آ رہا ہے، آؤ آج امام احمد کو دیکھو۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو اپنا مہمان بنایا، اپنے گھر کے دسترخوان سے کھانا کھلایا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر بتایا یہ میرا شاگرد بہت نیک ہے، بہت عالم ہے، بڑا محدث ہے، بڑا متقی ہے، بڑا زاہد ہے، بتایا گھر میں۔ اور جب کھانا رکھا تو امام احمد نے امام شافعی کے دسترخوان کو جی بھر کے کھایا۔ میں نے اگر عام آدمی 2 روٹی کھاتا ہے تو انہیں 8 کھائی، بہت کھانا خوب کھایا۔ اور پھر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ رات چارپائی پہ لیٹے، شاہ پڑھ گئے اور فجر تک لیٹے رہے۔ صبح ہوئی تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امام شافعی کی بیٹی یا ان کی کنیز، اس نے کہا کہ آپ کہتے تھے بہت نیک ہے، یہ کیسا نیک آدمی ہے، اتنا رات کھانا اس نے کھایا ہے، اتنا کھانا تو مولوی بھی نہیں کھاتے جتنا امام نے کھا لیا ہے، اتنا کھانا۔ اور دوسری بات آپ کہتے ہیں بہت نیک ہے، میں رات مصلی بھی رکھا، لوٹا بھی رکھا، اسی طرح لوٹا پانی کے پڑا ہوئے، نہیں صرف وضو تک رات نہیں کیا، تہجد سے کیا پڑھے، کتنا نیک ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد سے بدظن نہیں ہوئے۔ ہم تو استاد سے بدظن ہوتے ہیں نا، کوئی بندہ جھوٹی خبر دے دے، وہ اس شاگرد سے بھی بدظن نہیں ہوئے، فرمایا پوچھ لیتے۔ ہمارے استاذ کے بارے میں خبر آ جائے تو پوچھتے نہیں ہیں، بدظن ہو جاتے۔ وہ پوچھ تو لو، پوچھنے میں کیا حرج ہے، پہلے پوچھو تو صحیح۔ کہتے نہیں پوچھیں گے تو یہ قائل کر لے گا۔ کیا بات ہے، پوچھنا ہی نہیں، قائل کر لے گا۔ میرے ساتھ تو ہوتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں نا، میرے تو علم میں ہے، ہمارے ساتھ تو روز کا ایک کام چلتا ہے۔
حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے امام احمد سے کہ میرے گھر میں بچی یا کنیز جو بھی فرمایا ان کو آپ پر دو چھوٹے چھوٹے اعتراض ہیں۔ پہلا اعتراض ہے کہ آپ رات نے کھانا بہت کھایا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ عالم اور نیک متقی اتنا کھانا نہیں کھاتا، اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے وضو استنجا تک نہیں کیا اور لوٹا پانی ایسے پڑا، آپ نے نفل نہیں پڑھے۔ حضرت امام احمد فرمانے لگے استاد جی جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو میں نے اپنے دل کی آنکھ سے جو پڑھا اور جو دیکھا وہ یہ ہے، میرے دل نے گواہی دی کہ کھانا بہت منور بابرکت نورانی ہے، تو میں نے اپنے پیٹ سے کہا یہ کھانا جتنا کھا سکتا ہے کھا لے، یہ امام شافعی کا دسترخوان ہے، دوبارہ شاید نہ ملے، اس لیے میں نے جی بھر کے کھایا ہے، جتنا کھا سکتا تھا میں نے کھایا ہے کہ شاید یہ کھانا مجھے دوبارہ نہ ملے، تو میں تو تبرک سمجھ کے اس کو جتنا کھا سکتا تھا کھاتا رہا۔ فرمایا دوسرا، نے کہا استاد جی شاہ کی نماز پڑھی اس کے بعد لیٹا ہوں، آپ کے کھانے کی برکت یہ ہے کہ فجر تک میرا وضو نہیں ٹوٹا، وضو کرنے کی حاجت پیش نہیں آئی، اور ایک آیت کریمہ سے رات کو 800 مسئلے میں نے نکالے ہیں۔ ایک مسئلہ 100 نفل سے بہتر ہے، اور میں نے 800 مسئلے ایک آیت سے نکالے ہیں۔ اب فرمایا کہ میں نفل پڑھتا یا مسائل نکالتا؟ تحصیل العلم فی طول اللیالی، پوری رات قرآن کی تلاوت اور اس سے مسائل کا استنباط۔ اب سمجھ آ گیا؟ یہ ہے ہمارے امام۔ نمبر 2 فرمانے لگے وترک و طرف و تعالی، مجھے یہ پسند ہے بڑا نہ بنوں، بس بڑا نہ بنوں، چھوٹا بن کے رہوں، مجھے یہ بہت پسند ہے، بڑا نہ بنوں چھوٹا بن کے رہوں۔ نمبر 3 وقلب من حب دنیا خالی، مجھے ایسا دل پسند ہے کہ جس میں دنیا کی محبت نہ ہو، بس یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اس پر کتنے واقعات ہیں میں اب سارے نہیں سنا رہا، صرف اشارے کر رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پسند کیا۔